کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت۔ میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی، بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا، تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا، اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے۔ تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی، اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت، تو میں نے وہ رکھ دی، تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت، لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ ہمیں سخی کر دے۔ اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی۔ یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے۔ اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے، سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری، تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، سخی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت، اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے، اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر، 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے، آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے۔ اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 3 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 5 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ اب 5 گنا بڑا منافع تھا، تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا، اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا۔ وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کے آ میں 10 دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا۔ وہ کہتا ہے، اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے،
یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا, یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا, اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے, جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی, 2 لڈو دے کے دے او گے جی بھائی. نہیں سخی بنو حضرت, بد دعائیں نہ لو, دعائیں لو لوگوں, سخی بنو. یہ لکھا ہے اس بات اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ ہیں, بڑے ظالم حضرت, اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار, جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی, اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو, اس نے کیا لکھا, اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا, میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی, اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے, ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے. ہائے ہائے ہائے, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے, عثمانی ہے. اور کنجوس نہ بنیو حضرت, کدی ظالم نہ بنیو, سخی بنیو, سخی بنیو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند.